یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور پرنام۔ اس پیغام کا عنوان ہے خدا کی پہچان۔ انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے نوئنگ گاڈ، یعنی خدا کو جاننا۔ خدا کی پہچان کے تعلق سے اہم ترین گواہی ملتی ہے خدا کے پاک کلام میں سے، یعنی بائبل مقدس میں سے۔ ہر ایک مسیح ایماندار کو یہ حکم دیا یسوع مسیح نے کہ ساری دنیا میں جا کر ان کی سکھائی ہوئی تعلیم کو سناؤ اور سب لوگوں کو یسوع مسیح کے شاگرد بناؤ۔ اور ہم سب خداوند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دنیا بھر میں اس خدمت کو انجام دیتے ہیں اور انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ خدا کی پہچان کے تعلق سے خدا کے پاک روح نے اپنے خادم یرمیہ نبی کی معرفت یہ خاص گواہی تحریر کروائی۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ کے 9 باب کی 23 اور 24 آیات میں ایسے مرقوم ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ خالق و مالک واحد خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم سب انسان اسے جانیں اور سمجھیں، محض سرسری پہچان نہ حاصل کریں بلکہ خدا کی گہری پہچان حاصل کریں اور اس کی قربت اور محبت کی خواہش رکھیں۔ اور واقعی ہمارا فخر صرف اور صرف اسے جاننے میں ہو اور اسے سمجھنے میں ہو۔ پاک کلام کے اس حصہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا شفقت و عدل اور راست بازی سے پیش آتا ہے اور انہی میں اس کی خوشنودی ہے۔ انسان کی زندگی میں خدا کی ذات پاک کی سمجھ اور خدا کی پہچان کے عمل میں انسان کی عقل اور انسان کے دل یعنی انسان کی روح دونوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ اسی سبب سے خالق و مالک نے اپنی پہچان کے تعلق سے ایک اہم ترین مکاشفہ یا بھید ظاہر کیا بائبل مقدس میں۔ یوحنا رسول کی معرفت بخشی گئی انجیل مقدس کے 4 باب کی 23 اور 24 آیات میں مرقوم ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار خدا باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسا ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ جی ہاں، ہر دور کے ہر ایک انسان پر لازم بھی ہے اور ان سب کے لیے مفید بھی ہے کہ وہ دل و جان سے یہ جان لیں اور مان لیں اور سمجھ لیں کہ خدا روح ہے اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک وہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ خواہ وہ جسم رکھنے والی مخلوقات ہوں یا کوئی روحانی قوتیں ہوں، ان کا بنانے والا سچا اور زندہ اور واحد خدا ایک ہی ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تمام روحوں کا باپ ہے، یعنی ان کو وجود بخشنے والا، ان کے وجود کا ذریعہ اور سورس ہے وہ۔ اور خدا کی ذات پاک کی سمجھ پانے کے لیے نہایت اہم ترین اور اولین نقطہ یہی ہے کہ ہم مانیں پورے دل سے یعنی اپنی روح سے کہ خدا روح ہے۔ یہ کیسی خوبصورت بات ہے! خدا اپنے پاک روح کی تحریک سے ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو سچے پرستار پسند ہیں اور خدا ان کو ڈھونڈتا ہے۔ کل کائنات کے خالق و مالک کو تلاش ہے ایسے پرستاروں کی جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اس لیے روح اور سچائی کی بابت بہت کچھ بیان کرنا ضروری ہے،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روح اور سچائی سے معمور ہو کر سچے پرستار بنتے جائیں جیسے خالق و مالک چاہتا ہے۔ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے یعنی وہ انسان جو خدا کے روح سے معمور ہوئے ہوں اور جو اس کی سچائی کو ماننے والے ہوں اور سچائی کے پیروکار ہوں، جھوٹے اور بناوٹی نہ ہوں اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور مفروضوں کے گھڑنے والے اور دوسروں کو ان کا درس دینے والے انسان نہ ہوں۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ کل کائنات کا خالق و مالک سچا خدا روح ہے، اور اسے جاننا، اسے پہچاننا اور اسے سمجھنا یہ سراسر روحانی عمل ہے، اور اسی لیے خدا نے اپنا پاک روح بھیجا ہے تمام انسانوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ خدا کے بارے میں تمام حقیقت کو جانیں اور مانیں۔ خدا کا پاک روح ہی وہ ہستی ہے جو تمام ایمان لانے والوں کو خدا کی گہری سچائی سے ہمکنار کراتا ہے۔ اب رہی بات خدا کی سچائی کی، تو یہ سچائی ہے کیا؟ خدا کا زندہ، سچا، ازلی و ابدی کلام جو خدا کی مرضی سے اور خدا کے ارادہ سے مجسم ہو کر انسان کے روپ میں آیا، انسانوں کے درمیان تمام انسانوں کو گناہ کے خمیازہ یعنی ہمیشہ کی موت اور ہلاکت سے بچانے، وہی ہے خدا کا کامل سچ۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 14 باب کی 6 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا اس طرح، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور یہی سبب ہے کہ صرف یسوع مسیح کے وسیلے اور اس کے نام میں ایمان لانے سے ہی خدا کا پاک روح ملتا ہے انسانوں کو۔ خدا کا بھیجا ہوا سچ اور اس کے ساتھ خدا کا بھیجا ہوا پاک روح اور ان سے متعلق خدا کی بخشی ہوئی سچی تعلیم پر ایمان لا کر ہر ایماندار خدا کی سچائی سے معمور کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ تمام ایماندار پاک روح سے معمور کیے جاتے ہیں۔ ان کو نئی پیدائش، نئی زندگی بخشی جاتی ہے، یعنی ان کی روحانی پیدائش ہوتی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 3 باب کی 6 اور 7 آیات میں یسوع مسیح کا فرمان ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جی ہاں، پاک کلام کی گواہی کے مطابق وہ نئی مخلوق بنائے جاتے ہیں، اور ان کے اس نئے جیون میں فوری طور پر یعنی اسی پل سے خدا کی سچائی اور خدا کے پاک روح کا بسیرا اور ان کا راج قائم ہوتا ہے، خدا کے پاک روح کی طاقت سے۔ اور یہی ایماندار بنتے ہیں وہ پرستار جو روح سے اور سچائی سے خالق و مالک کی پرستش کرتے ہیں۔ انہی کو خدا تلاش کرتا ہے۔ یہ سارا عمل روحانی ہے، کیونکہ ہمارا خدا روح ہے۔ سچے، زندہ، واحد خدا کا بھیجا ہوا نجات دہندہ، جس کا نام ہے یسوع مسیح، عبرانی زبان میں یہوشوا، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، یعنی ہمارا خدا ہماری نجات ہے۔ میرے عزیز، خدا چاہتا ہے تمام انسان ایمان لائیں نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام پر، اور یقین کریں نجات اور مخلصی کے اس کام پر جو خدا باپ نے پورا کیا اپنے بیٹے، اپنے سچے کلام کے ذریعے، جو خدا کی مرضی سے انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ اس نے بے گناہ زندگی بسر کی، وہ گناہ پر اور ابلیس پر اور موت پر غالب آیا، اور مردوں میں سے زندہ کیا گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اب خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور خدا کے ٹھہرائے وقت پر دوبارہ آئے گا۔ یسوع مسیح نے خدا باپ کی ساری مرضی کو پورے طور پر پورا کیا، 100%
خدا باپ کے تابع رہا اور خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے بلند اور بالاتر ہے، اور خدا نے سارا اختیار آسمان کا، زمین کا اور زمین کے نیچے کا اسے بخشا ہے۔ آپ بھی روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے سچے پرستار بنے۔ خدا نے اپنے پاک روح کی مدد اور طاقت بھی فراہم کی ہے ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے جو یسوع مسیح کو پکارتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یسوع نام کے وسیلہ، تو خدا یقینی طور پر معاف کرتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور یسوع نام میں مانگنے سے اپنے پاک روح سے معمور کرتا ہے۔ یہ سچا وعدہ زندہ سچے پاک خدا نے کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، خدا صرف سچ کہتا ہے، جھوٹ کا اس کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سچے خدا کے زندگی بخش پاک کلام کا یقین کر کے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کر کے آج آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور معافی پائیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ پاک روح سے معمور کیے جائیں۔ یہ کام جسمانی نہیں بلکہ ایک اہم روحانی عمل ہے جس میں خدا کا پاک روح پورے طور سے مددگار ہوتا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ آپ کی مدد کرنا صرف اس دعا میں، الفاظ کے چناؤ میں، لیکن خدا آپ کے دل اور آپ کے ارادہ کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس طرح اپنے پورے اور سچے دل سے مانگیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ، اس طرح سے: اے زندہ سچے واحد خدا، میں گنہگار ہوں، مجھ گنہگار پر رحم فرما اور میرا ہر گناہ معاف کر دے یسوع مسیح کے وسیلے۔ میں ایمان لاتا ہوں اس کے نام پر اور اس کے نجات کے مکمل کام پر، اور اس کے پاک لہو کی فتح کو مانتا ہوں۔ اس کے پاک لہو سے میری زندگی کو پاک اور صاف کر دے۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر اپنے وعدہ کے مطابق۔ اے روح پاک، مجھے قوت بخش تاکہ روح اور سچائی سے خدا باپ کی پرستش کروں ہمیشہ کے لیے۔ خداوند خدا، تیرا بے حد شکر ہے مجھے نئی زندگی دینے کے لیے اور نئی مخلوق بنانے کے لیے اور اپنے روح سے بھرنے کے لیے۔ اے روح پاک، میری مدد کر اور میرا رہنما ہو، اور خدا کے پاک کلام کی سچائی کے بھید مجھ پر ظاہر کر۔ یسوع مسیح کے مبارک نام میں میری منت سن لے، آمین۔